جس گھر میں جادو ہو وہاں اکثر کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے جنہیں لوگ عام بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں ایک ساتھ نظر آنے لگیں تو اس معاملات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ذرا ایک ایسے گھر کا تصور کریں جہاں دیکھنے میں سب کچھ ٹھیک لگتا ہو، گھر مضبوط ہو، دروازے بند ہو، روشنی بھی ہو لیکن پھر بھی دل کو سکون نہ ملے، پیسہ بھی آ رہا ہو مگر اس میں برکت نہ ہو، بچے گھر میں موجود ہوں مگر ان کی ہنسی کہیں کھو گئی ہو، شوہر اور بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہوں، رات کو نیند تو آتی ہو لیکن ہر رات ڈراؤنے خواب پریشان کرتے ہوں، ہر وقت دل گھبراتا رہے اور بغیر کسی وجہ کے پریشانی محسوس ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خوشی اور سکون کیوں نہیں ہوتا؟ کچھ گھروں میں اچانک بیماریاں، آپس کی لڑائیاں یا مسلسل نقصان کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ یہ سوال صرف سوچنے کے لیے نہیں بلکہ ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ حقیقت ہے جادو۔ جادو کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اس لیے یہ صرف کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ جادو کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سامنے آ کر حملہ نہیں کرتا بلکہ آہستہ آہستہ گھر کے سکون، محبت اور خوشیوں کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے گھر پر جادو کا اثر ہے یا نہیں؟ اس ویڈیو میں ہم 4 ایسی نشانیاں بیان کریں گے جنہیں بہت سے علماء نے جادو کی ممکنہ علامات میں شمار کیا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسی صورتحال میں قرآن و سنت کی روشنی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ آئیے اب پہلی نشانی کی طرف چلتے ہیں جو اکثر سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر لوگ اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلی نشانی میاں بیوی کے تعلق میں اچانک دوری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی بیوی دیکھی ہیں جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی اس سے بچنے لگے، یا ایسا شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی اچانک چڑچڑا ہو جائے؟ یہ صرف ناراضگی یا معمولی جھگڑا نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آنے سے بھی گھبرانے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی اچانک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ایک خاتون اپنی سہیلی سے روتے ہوئے کہتی ہے، پہلے میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن چند مہینوں سے وہ مجھ سے اس طرح دور ہو گیا ہے جیسے میں اس کے لیے کوئی غیر ہوں، نہ وہ مجھ سے بات کرتا ہے نہ میرے قریب آتا ہے، اور اگر میں بات کرنے کی کوشش کروں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی خود پریشان ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی اچھی با پردہ اور اس کا خیال رکھنے والی ہے لیکن پھر بھی اس کا دل اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری نشانی بار بار ڈراؤنے خواب آنا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات یہ انسان کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ اگر کسی گھر کے افراد کو مسلسل ڈراؤنے خواب آنے لگیں تو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ ایسے خواب عام خوابوں سے مختلف ہوتے ہیں، بار بار سانپ نظر آنا، کوئی سایہ دکھائی دینا، کوئی خوفناک جانور پیچھا کرتا ہوا محسوس ہونا، یا بار بار کسی فوت شدہ رشتہ دار کو خواب میں دیکھنا بعض لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ کبھی خواب میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو پکڑ رہا ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی گہرے کنویں میں گر رہے ہیں، اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو آواز دے رہا ہو، لیکن جاگنے کے بعد بھی دل پر خوف چھایا رہتا ہے۔ اگر یہ خواب ایک بار آئے تو ضروری نہیں کہ ان کا تعلق جادو سے ہو، کیونکہ ڈراؤنے خواب ہر انسان کو آ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ خواب مسلسل آتے رہیں، ہر رات پریشان کرے اور ان کے ساتھ بے چینی، خوف اور گھبراہٹ بھی بڑھتی جائے تو اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ تیسری نشانی رات کو عجیب چیزیں محسوس ہونا اور نیند کا بار بار خراب ہونا۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کو اچانک محسوس ہو جیسے کوئی آپ
آپ کے کمرے میں موجود ہے یا ایسا لگے جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچانک گھبرا کر نیند سے جاگ جاتا ہے، سانس تیز چل رہی ہوتی ہے، دل بہت زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے اور کچھ لمحوں تک سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اگر ایسا کبھی کبھار ہو تو یہ عام بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کیفیت بار بار ہونے لگے تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ بعض گھروں میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے، نیند آتے ہی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے بستر کو ہلایا ہو، کبھی لگتا ہے جیسے گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، حالانکہ حقیقت میں وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے اور امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ چوتھی نشانی میاں بیوی کے درمیان اچانک نفرت اور دوری پیدا ہو جانا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ایک ایسے گھر کا تصور کریں جہاں کبھی ہر طرف محبت تھی، ہر بات پیار سے ہوتی تھی، دونوں ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھتے تھے اور گھر میں سکون تھا۔ بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی اور شوہر گھر آ کر اپنی بیوی سے بات کر کے سکون محسوس کرتا تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدلنے لگا۔ بغیر کسی بڑی وجہ کے دونوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگے۔ وہ بیوی جس کی آواز سن کر شوہر خوش ہو جاتا تھا، اب اسی کی بات اسے بری لگنے لگی، اور وہ شوہر جس کا انتظار بیوی ہر روز کرتی تھی، اب اس کے گھر آنے پر دل گھبرانے لگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی بڑا جھگڑا ہوا، نہ کسی نے دھوکہ دیا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی جس سے رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آئے، لیکن پھر بھی محبت کم ہوتی گئی اور نفرت بڑھنے لگی۔ ایسی حالت میں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جس کا مقصد میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہوتا تھا، لیکن قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جادو سے بچنے کا طریقہ اور آخری بات۔ محترم ناظرین، اب ہم اس موضوع کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں اچانک برکت ختم ہونے لگے، روزی میں تنگی آ جائے، وقت گزر جائے لیکن کوئی کام پورا نہ ہو اور ہر طرح پریشانی ہی پریشانی نظر آئے، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملتی۔ جو پیسہ گھر میں آتا ہے وہ فوراً بلوں، دوائیوں، بچوں کے خرچ، کسی نہ کسی اچانک مسئلے میں ختم ہو جاتا ہے۔ نہ بچت ہوتی ہے اور نہ ہی آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر اس نے حاصل کیا کیا ہے۔ بعض لوگ ایسی حالت کو جادو سے جوڑتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس کی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے مالی مشکلات، بیماری، غلط منصوبہ بندی یا زندگی کے دوسرے امتحانات۔ اسی لیے صرف ان نشانیوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ضرور جادو ہوا ہے۔ البتہ اگر انسان کو اپنے بارے میں ایسی پریشانی ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کا اصل حل اللہ ہی کے پاس ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ حافظ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر، جادو، حسد اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے، آمین۔